ایلن مسک نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ٹیسلا کار کا بزنس انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ٹیسلا کار کو انڈیا میں ایکسپورٹ کیا جائے, لیکن اس ٹائم پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پروڈکشن ہاؤس بھی یہاں پر لگانا پڑے گا. ایلن مسک نے یہ فائنل کیا ہے کہ وہ ٹیسلا کار کا پروڈکشن ہاؤس انڈیا میں لگانے جا رہے ہیں. BMW یا آر ڈی آپ کی ہے, آپ کی کنٹری کی ہے. آپ جاتے ہیں انڈیا میں, آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ آر ڈی ہے, BMW ہے, اس کا مطلب کہ میری کنٹری کی چیزیں یہاں پہ ہیں تو میں یہاں پہ سیف ہوں, میں یہاں پہ خرچے کر سکتا ہوں. بالکل یہ سین ہے. اتھینٹک بات ہے جی. اچھا, آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے, ٹورزم کے حوالے سے بھی وہ بہت کام کر رہے ہیں. ہم کشمیر کا الاپتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکول میں. ہم نے یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کیا کیا, وہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ جو ان سے ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آ چکے ہیں انڈیا سائڈ کشمیر میں, جسے ہم کہتے ہیں بہت ظلم, بہت مقبوضہ, بہت یہ تو بہت وہ. ٹھیک ہے, 18 لاکھ تقریباً ٹورسٹ ایک سال میں آئے ہیں. وہ اتنا فوکس کر رہے ہیں. کیا آنے والے ٹائم میں, جیسے بھی G20 کی میٹنگ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے, کیا آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر ہے جسے واقعی میں جنت کہا جاتا ہے وہ ان کی جنت ہو جائے گی اور ہم جو ان سے بس نعرے لگاتے رہ جائیں؟ بھائی اگر حقیقت کی بات کی جائے نا تو پھر تو اپنا کوئی چانس نہیں ہے. ویسے اگر آپ بات کر لیں, 4 بندے کھڑے کر کے نعرے لگوا لیں, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں بھائی کام ہوتے ہیں ایک کانسٹنٹ طریقے سے, پوری جنگ لڑنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے, اس نے کہا جی کشمیر ہمارا, اگلی نے کہا چھوڑو یار انڈیا سے تعلقات قائم کرتے ہیں, اپنا کام چلاتے ہیں. وہ گورنمنٹ بھول گئی. اس کے بعد 5 سال بعد یار ہر سال بعد ایک دن یاد آتا ہے ہمیں یہ کشمیر ہمارا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں وہاں پہ. آپ کشمیریوں سے جا کے بات کریں, وہ کہتے ہیں پنجابی غلط ہیں. یہ جو ایک قومی اور یہ قومیت پرستی جو آگے نے اس قوم میں بیڑا گرک کر دیا اس نے اس کا. اچھا, یہ ہم نے بات کی کنٹریز کو کیا فائدہ ہوگا, مطلب انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی. اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی پبلک ہو یا انڈیا کی پبلک ہو, جب ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں کیا جابز اپرچونٹی نہیں ملیں گی؟ کیا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے کیا وہ نہیں کم ہو جائے گا؟ لوگ یہاں پہ رہیں گے, جابز کریں گے اور کنٹری کا نام روشن کریں گے. یار یہ بڑی سمپل بات ہے. لوگ ریموٹ جاب کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس والے. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کو پیسے آتے ہیں ڈالرز میں. ملٹی نیشنل کمپنی کا یہ سین ہے کہ آپ کی پے آتی ہے ڈالر میں. ٹھیک ہے, ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کا یہی, اب جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ سکون سے بیٹھ کے یہاں نوکری کریں گے. یار باہر جا کے بھی آپ نے یورو ہی کمانے ہیں, ڈالر ہی کمانے ہیں, تو آپ کو پاکستان میں رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی. ملٹی نیشنل کمپنی کا یہی رول ہے, آئے پاکستان میں آتی ہیں, ساتھ میں اپرچونٹیز آتی ہیں. اپرچونٹی آتی ہے, ملک میں ذرا سکون آ جاتا ہے, من آ جاتا ہے. اب یہ چوریاں ہو رہی ہیں, ڈاکے ہو رہے ہیں, یہ نہیں لوگ کریں گے. پڑھے لکھے لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں, بس یہی سین ہے, لوگ چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جابز ملیں گی, اپرچونٹیز بھی ملیں گی, اور سیکنڈلی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے ایک کنٹری کا امیج بہتر ہوتا ہے کہ بھائی اس کنٹری میں یہ بھی برانڈ ہے, اس کنٹری میں یہ بھی برانڈ کام کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لاسٹ میں بس وائنڈ اپ کرتے ہیں, آپ بتا دیں مجھے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ انڈیا والوں کا ویژن میں فرق ہے, ان کی لیڈرشپ میں فرق ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, کہ وہ اپنا دن بہ دن اکانومی میں بھی گرو کر رہے ہیں, وہ دن بہ دن ٹورزم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہیں, جبکہ پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, وہ ایک یونٹی کی طرف گامزن ہے. ٹھیک ہے, ان کے بچے سے لے کے بڑے تک دیکھ لیں, ان کا ایک ہی بس پروجیکٹ پہ انہوں نے مطلب کام کرنا ہوتا ہے. ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے ٹورسٹ کی انڈسٹری دیکھ لیں, اس پہ کام کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے. آئی ٹی کی اگر آپ کی تھوڑی سی فیلڈ سے ٹچ کرتا ہے, آئی ٹی اس وقت دنیا میں شائع ہوئے ہیں. گوگل کے CEOs دیکھ لیں یا ادر بڑے مطلب ٹویٹر کے تو خیر نہیں اب رہے, لیکن میجر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انڈینز کو بھی گرو اپ کریں, ان کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, جو کہ سوچ ہمارے پاکستان میں کیسے آئے گی؟ یوتھ سے بات کرنے کا مقصد, اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سوچ, جو اگر انڈیا اس سوچ کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے, صرف انڈیا نہیں کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے وہ اس سوچ کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ ہی آگے جا رہا ہے. ہمارے میں یونٹی کب آئے گی؟ ہمارا جو ٹرسٹ ہے, یعنی ہم ہمارے اوپر ٹرسٹ کب کریں گے دوسرے کنٹریز والے لوگ, ملٹی نیشنل کمپنیز کیسے ٹرسٹ کریں گی, کب کریں گی؟ دیکھیں جب آہستہ آہستہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے نا بندے کو, ٹھیک ہے, جب یوتھ یہ چیز سمجھ لیتی ہے تو پھر آبویسلی وہ تھوڑا تھوڑا مطلب کچھ عرصے بعد وہ مطلب 30-40% جو ہے 50% لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کے بعد واقعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی اپنے اندر چینجنگز لانا پڑیں گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بولا سلو جب اویئرنیس آتی ہے, لیکن یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی سلو اویئرنیس آ رہی ہے, بٹ پھر بھی امید نہیں ہم ہاریں گے. جی بالکل. اچھا میرے بھائی وائنڈ اپ آپ سے کرتے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, کمپیوٹر سائنس کے یہ اسٹوڈنٹ تھے, بڑی اتھینٹک بات کی. یہ بتائیں کہ جو سوچ ان کی انڈیا والوں کی ہے, یا کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری لے لیں, میں انڈیا کا نام ایسے نہیں لیتا, مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا نیبر ہے اور ایگزامپل دینا اچھی بات ہے.
یہ بتائیں ان میں یونٹی کیسے آئی؟ ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے، ان کی پبلک کی وجہ سے، ان کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، اور ہمارے میں یونٹی کیسے آئے گی؟ ہم کب تک لوگوں کی ایگزامپلس دیتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے یا غصہ کرتے رہیں گے کہ وہ کہاں چلا گیا ہم کہاں ہیں، وہ کہاں چلا گیا ہم یہاں ہیں، بنگلہ دیش کدھر چلا گیا، انڈیا کدھر چلا گیا؟ کس دن میں یہ پروگرام کروں گا جی آج پاکستان میں یہ ملٹی نیشنل کمپنی آ رہی ہے، آج پاکستان میں جو سا ٹیسلا آ رہا ہے، آج آئی فون کا برانڈ آ رہا ہے؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی گرومنگ ہونی چاہیے. گرومنگ آپ کی پولیٹیکل اور ریلیجیس دونوں طریقے سے ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے، مطلب میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ آگے اپنا ایک جنون ڈال جاتا ہے، جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون ڈال جاتے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کراچی کی، وہ ایک خاتون کو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کو میں آپ مجھے گاڑی کھڑی کرنے دیں کراچی ایئرپورٹ پہ، ادروائز میں مولوی بلا لوں گا، آپ کو قتل کر دیں گے. یہ شدت پسندی اور ایکسٹریمزم جو ہے نا، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم اور یہاں کے مذہبی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چینج کیسے آئے گا؟ اویئرنیس کیسے آئے گی؟ یوتھ کے تھرو آئے گی، سیاسی پارٹیز کے تھرو آئے گی، یا نہیں آئے گی؟ یار اصل وچ نا میں پنجابی چ گل کراں، سارے نوں چھتراں دی ضرورت ہے، ہور دا کوئی حل نہیں ہے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام علی عمران ہے. علی بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پیشے سے ایک وکیل ہوں، لائر ہوں. اچھا، جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ کرنے کو کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ بجلی نہیں، گیس نہیں، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ سیکنڈلی اگر انڈیا کی بات کریں، کبھی وہاں پہ ہم سنتے ہیں آئی فون کی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی، کبھی ہم سنتے ہیں ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ ٹیسلا کار جو سی ہے ایلن مسک کی، انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس وہاں پہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن. اگر ہم ایڈمنسٹریشن کے اوپر بات کریں نا، تو ہمیں آج تک کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ملا ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی ملا ہے تو ہمیں سیاسی جماعتوں میں صرف ایک چیز ملی ہے، کرسی. کہ جس بندے نے صرف کرسی کے لیے تگودو کی ہے نا، وہی اسی کی جنگ لڑتے آئے ہیں. اور دنیا میں آپ مثالیں دیکھ لیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کرسی کے لیے فائٹ نہیں کرتے، وہ لوگ فائٹ کرتے عوام کے لیے، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگوں کی جنگ ہوتی ہے اقتدار کس کے پاس ہوگا، پاور کس کے پاس ہوگی، ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں گے، طاقت کا نشہ کیسے ہم اویل کریں گے. ہم نے کبھی عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. آپ کی بات میں آپ کو وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عوام جو ہے نا، عوام بیسیکلی یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. لوگ تو اب آنا شروع ہو گئے، شعور آنا شروع ہو گیا، جس طرح سوشل میڈیا لوگوں کو بہت اویئرنیس دے رہا ہے، اچھی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، لوگ بچوں کو پڑھانا شروع ہو گئے. لیکن یہ ایک نسل ہے، اس نسل کو تیار ہونے میں ابھی 25-30 سال لگیں گے. اس سے پہلے کی جو نسل، جو ہماری نسل آ رہی ہے، یا ہم میں جو کچھ لوگ ہیں، ہم لوگ بہت ابھی نمک کے برابر آٹے گئے کہ ہم لوگوں نے، ہمارے والدین دیکھیں نا، کہ اگر ہم موسٹلی پبلک کو دیکھیں تو ہم لوگوں کے جو والدین ہیں، انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی ہے. ہمیں انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے صرف ہمیں ایجوکیشن دلوائی ہے، ہمیں معاشرے میں کامیاب انسان بنانے کی کوشش کی ہے. ابھی ہم وہ جنریشن ہیں جو ابھی ہم ابھرنا شروع ہوئے ہیں. ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اپنے اعمال جو ہے نا، اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے. ابھرنا آپ نے بولا شروع ہوئے ہیں، لیکن جیسے ابھر رہے ہیں، اکانومی نیچے جاتی جا رہی ہے، بجائے اکانومی بہتری کی طرف جائے، ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بہتر ہو، ہم تو دن بہ دن نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں. سیکنڈلی بڑا ایک اہم سوال ہے، آپ نے بولا کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے یا ڈیولپ کنٹری ہے، ان کے ویژن کرسی، ان کی سوچ، پولیٹیشین کی سوچ کرسی تک نہیں ہوتی، عوام تک ہوتی ہے. ہماری عوام یا ہمارے پولیٹیشنز، انڈیا کی عوام یا انڈیا کے پولیٹیشنز 1947 سے پہلے تو ایک ہی تھے. کیا ایسا فرق آ گیا؟ سفر ہم نے اکٹھا 1947 میں سٹارٹ کیا کہ وہ آج ویژن بھی ان کا موجود ہے، اکانومی بھی ان کی بہتر ہے، ملٹی نیشنل کمپنی بھی وہاں پہ آ رہی ہیں، انڈسٹری بھی ان کی گرو کر رہی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے. مطلب ہر ایک چیز جو ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ہونی چاہیے وہ موجود ہے.